اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور سب سے بڑی وحی اور آخری کتاب قرآن کریم ہمیں عطا فرمائی، جو اللہ کا کلام ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ کائنات کے احوال بتانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جو نہ صرف ہمیں ہماری حالات، ہماری زندگی کے بارے میں احکامات ارشاد فرماتی ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ان کمی اور کوتاہیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو پہلی امتوں نے کی، جن کی وجہ سے وہ امتیں تباہ اور برباد ہوئیں۔ تو گویا کہ یہ کتاب جس طرح ہمارے احوال کے لیے ہے، ہمارے حالات کے لیے ہے، اسی طرح یہ کتاب تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سے پہلے بعض امتوں کا تذکرہ کرتی ہے اور پھر ان کے احوال سچائی کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارا معاد، ہمارا مستقبل کیا ہے وہ بھی یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا، پھر تیرا اگلا سفر کیسا ہے، پھر اس سفر میں تیرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا کلام قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے، اور قرآن کریم نے ہی ہمیں یہ بتلایا کہ مرنے کے بعد پھر دائمی زندگی اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب میں چلا جائے، یعنی جنت میں چلا جائے۔ پھر یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہوگا، حشر کے بعد پھر جنت اور جہنم کی کیا صفات ہیں، جنت کی کیا کیا خوبی ہیں، جہنم میں اللہ کے کیا کیا عذاب ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں مختلف، یہ نہیں ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ، مختلف احوال کے ساتھ اللہ رب العزت نے جتنا چاہا ہمیں ارشاد فرما دیا۔ تو قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ سورہ کہف کی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی کامیابی یعنی جنت کیسے ملتی ہے۔ بہت سے اعمال ہیں، بہت سے احوال ہیں، بہت سی انسان کی عادات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا اور پھر وعدہ فرمایا کہ ان حالتوں پر زندگی گزارنے والا جنتی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس، فرمایا ان لوگوں کے لیے جنت فردوس ہے، نزلا، جہاں یہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جہاں انہیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی، جہاں یہ مہمان بنا دیے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کے میزبان ہوں گے۔ جس کا میزبان اللہ ہو پھر اسے اور کیا چاہیے، جس کا میزبان اللہ ہو پھر اور کیا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جی، میں تو بعض لوگ فخر سے بتاتے ہیں، بھائی میں تو حج کرنے کے لیے گیا تو میں تو خادم الحرمین شریفین کا مہمان تھا، میں تو بادشاہ کا مہمان تھا، میرے پہ کیا، اللہ معاف فرمائے، مجھے کیا تکلیف ہونی تھی۔ ہمارے لیے تو گاڑیاں پہلے تیار ہوتی تھی اور کھانے لگے ہوئے ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا۔ جب دنیا کے بادشاہ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں تو پھر وہ تو احکم الحاکمین ہے۔
وہ اپنی مہمانوں کی کتنی قدر کریں گے.